کرکٹ میں LBW کا نام آپ سب نے ضرور سنا ہوگا۔ اس کی ایبریویشن یا معنی انگریزی میں لیگ بیفور وکٹ کی ہے، یعنی کرکٹ میں اگر بلے باز کی ٹانگ سے بال ٹکرائے تو امپائر کرکٹ کے قوانین کے مطابق بلے باز کو کھیل سے باہر کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فیلڈنگ سائڈ سے اپیل کی جائے۔ اس کے بجائے بلے باز کے کسی بھی حصے سے بال ٹکرائے یا ہاتھ سے بال کو وکٹ کی جانب سے روکے تو امپائر کا فیصلہ بہت سے معیارات پر منحصر ہوگا۔ پہلے دور میں جب کرکٹ کھیلی جاتی تو بلے باز جس طرح چاہے بال کو وکٹ کی جانب جانے سے روک سکتا تھا، مگر جب بعد میں سنجیدگی سے سوچا گیا تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا، اور پھر 1774 میں پہلی بار LBW کو کرکٹ کے قوانین میں شامل کیا گیا، مگر اس کے بعد بلے باز پیر سے بال کو وکٹ کی جانے سے روکنے میں ماہر ہو گئے۔ اصلاحات کے ناکام تجربات کے بعد جب کرکٹ ناقدین نے محسوس کیا کہ اس تبدیلی نے کھیل کو منحصر کر دیا، کیونکہ اس نے سپن بولنگ پر منفی اثرات ڈال دیے اور سوئنگ ماہرین بھی بیکار ہو گئے۔ کافی بحث اور مختلف تجربات کے بعد سن 1972 میں قانون دوبارہ بدل دیا گیا، جس میں سٹمپ لائن کا بھی خاص خیال رکھا گیا اور ساتھ ساتھ وکٹ کی جانب گیند کو ٹانگ سے روکنا بھی آؤٹ تصور کیا گیا۔ پھر 1990 کے بعد ٹیلی ویژن کا دور آیا اور امپائر کی مدد کے لیے بڑے میچوں میں بال ٹریکنگ ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی تاکہ LBW کا فیصد بڑھایا جائے۔ تاہم ٹیکنالوجی کی درستگی اور اس کے استعمال کے نتائج آج بھی متنازع ہے۔ پاور پلے، اب اس کے متعلق جانکاری لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاور پلے ایک قانون ہے جو فیلڈنگ ٹیم پر لاگو ہوتا ہے۔ عام طور پر فیلڈرز رنز بچانے کے لیے گراؤنڈ میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، مگر پاور پلے کے قانون سے فیلڈرز کو مخصوص دائرے کے اندر فیلڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ عموماً شائقین ٹیسٹ کرکٹ میں دلچسپی کم لیتے تھے اور یہ رول خاص طور پر ٹیسٹ کرکٹ کے لیے متعارف کروایا تھا، جو 1970 کو لاگو کیا گیا۔ پھر بعد میں 1980 کو سب سے پہلے آسٹریلیا نے اسے ون ڈے کرکٹ میں لاگو کیا۔ اس وقت سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے پاور پلے ون ڈے میچز میں 20 اوورز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس وقت کے میچز میں شروعات کے 15 اوورز میں صرف 2 فیلڈرز دائرے سے باہر فیلڈنگ کیا کرتے تھے، پھر بعد کے اوورز کے لیے مزید 3 فیلڈرز کو دائرے سے باہر فیلڈنگ کرنے کی اجازت ملتی تھی۔ پھر 2005 میں ICC نے پاور پلے کو متعارف کروایا۔ تب پاور پلے کو 3 بلاکس میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا بلاک اننگ کے آغاز میں لازمی ہوتا، جو 10 اوورز پر مشتمل تھا، اور باقی کے 5 اوورز کو الگ الگ بلاکس میں تقسیم کیا گیا۔ ان 2 بلاکس کا اختیار بالنگ ٹیم کے پاس ہوتا تھا، جو وقت کے مطابق ان بلاکس کو استعمال کر سکتے تھے۔ اور پھر 1 اکتوبر 2011 کو ICC نے پاور پلے میں مزید تبدیلیاں کی ہیں۔ نئے رولز کے مطابق 50 اوورز کے میچز میں پہلے 10 اوورز کے پاور پلے کے بعد 16ویں اوورز تک پاور پلے نہیں لگ سکتی، اور ساتھ ساتھ بعد کے دونوں پاور پلیز کو 41ویں اوور سے پہلے مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس طرح 11 سے 15 اوورز اور 41 سے 50 اوورز تک پاور پلے نہیں لگ سکتی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔